हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब जहांसेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच। तैयब बलोच तो हॉट केक की तरह से बिक रहे हैं भाईजान। अच्छा जी, अब जो है वो बात करेंगे आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन से अहम मुकदमात लगे हैं, और एक बहुत अहम मामला है, और वो मामला है जिस पर अभी 15 अगस्त को उसकी हेयरिंग हुई थी, और उसमें अब ज़्यादा क्या वही मुनाल रेस्टोरेंट वाला मामला कि इस्लामाबाद के अंदर मारगला हिल्स नेशनल पार्क में जो मुनाल रेस्टोरेंट है, और एक कॉन्सेंट ऑर्डर जारी हुआ जिसमें मुनाल के रेस्टोरेंट के मालिक जो हैं क्या नाम है उनका, लुकमान अफजल कामरान। अदालती फ़ैसले में ये कहा गया था, और इन्होंने कॉन्सेंट दी थी कि जितने भी नेशनल पार्क के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं या इस तरह की चीज़ें जो खिलाफ कानून हैं, उनको 3 महीने के अंदर खाली कर दिया जाएगा। और जबकि 3 महीने होने वाले थे तो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जनाब इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से 700 के करीब मुलाजमीन जो हैं वो हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, और इस तरह की बहुत सारी एक कैंपेन जो है वो शुरू की गई थी। लेकिन इसके साथ ही साथ ये हुआ कि एक वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रैना सईद जो कि वाइल्ड लाइफ की चेयरपर्सन हैं, उनको हटा दिया गया, और जो वाइल्ड लाइफ का महकमा था वो क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली की वजारत से मुंतकिल करके वजारत दाखिला को दे दिया गया। अब ये एक ऐसी मूव थी, और इसमें आप ये देखिए कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो मुनाल रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उनके भाई हैं। अब ये सारी बातें जब अदालत के सामने आई और ये कंटेम्प्ट की दरख्वास्त आई, तो फिर ज़ाहिर है नोटिस जारी हुए, दरख्वास्त लग गई, और इसके बावजूद भी एक और प्रोपेगेंडा जो है वो चल रहा है। तो इस पर जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा आज आ गया है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि जनाब ज़रा अपनी मंजी थले डांग फेरो कि आपने ये जो काम किए थे ये किसके कहने पे किए थे, इसमें समरी आई थी को नहीं आई थी। और फिर दौरान समाअत अदालत ने कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें नहीं ये वो कि भाई आपने कौन सी वजारत किसके नीचे किस महकमे के नीचे रखनी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है। वाइल्ड लाइफ की कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को चाहिए हो। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने ये नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वापस लिए, और वापस रीइंस्टेट किया मिस राना सईद को, और वाइल्ड लाइफ की जो महकमा था इसको वापस मौसमियाती तब्दीली के अंडर किया, और जो वजारत दाखिला के मातहत करने के नोटिफिकेशन थे वो ले लिए वापस। लेकिन अब अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक को भेजा है, लेकिन इसी दौरान में एक रिव्यू भी दाखिल हो गया है। उस रिव्यू के ऊपर भी बात करते हैं। तो और आइंदा हफ्ते जो है वो पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो है वो केस, वो उसका 5 मेंबर लार्जर बेंच जो है उसने फ़िक्स किया है। इसकी भी तफसीलात यही हैं कि ये मुकदमा हाई कोर्ट में था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से चीफ़ जस्टिस उस वक्त शहजाद मलिक साहब थे, उन्होंने नाम दिए इलेक्शन कमीशन को, फिर वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कुछ और नाम दें, लेकिन मामला ये बढ़ा कि लाहौर हाई कोर्ट ने खुद ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसको चैलेंज किया गया फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इस मुकदमे की बड़ी अहम समाअत है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदें वाबस्ता हैं बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामला से। तो पहले तो जहांसेब अब्बासी साहब ये बताइए ना कि आज का जो तहरीरी हुक्मनामा आया है इसके अंदर ख़ास चीज़ें क्या हैं। बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब। और एक तो आज आपने इंट्रो काफ़ी तवील किया है, और मैं सोच रहा था कि शायद मेरी बारी ना आए, लेकिन आ गई है, अच्छी बात है। यार कोई लोग कमेंट करके कहते हैं कि जनाब मैं बोलता बहुत हूँ, टोकता बहुत हूँ, आपने कह दिया इंट्रो लंबा करता हूँ। दसो मैनू मैं की किथे जाना, ये भी केड़े कहते पासे हैं कि जाना। आप खुद बोलते कम है, दूसरे ज्यादा बोलते हैं। कुछ लोग आपको भी सुनना चाहते हैं, कुछ मुख्तलिफ ये भी राय है, कहते हैं। मिली-जुली है। तो मैंने तो खैर जो फील किया आपको बता दिया। तो ये फीलिंग कुछ ज़्यादा नहीं हो गई आप? ज़्यादा हो गई है। अच्छा, तो जो इस अदालती कार्रवाई का जो रिटन ऑर्डर आया है,
اس میں ایک تو جو سپریم کورٹ کے خلاف کمپین چلائی گئی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کنسنٹ آرڈر اس لیے جاری ہوا تھا کہ منال ریسٹورنٹ کے جو مالک ہیں لقمان علی افضل، ان کی جانب سے بھی یہ اس رضامندی کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہم منال ریسٹورنٹ کو نیشنل پارک ایریا سے منتقل کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود پھر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں بنائی گئی، پھر اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کیا گیا کہ جی ہمارے ملازمین جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، حالانکہ میری اطلاعات کے مطابق منال ریسٹورنٹ کے جو آنر ہیں ان کے اور بھی بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں، 35 ریسٹورنٹ ہیں 35 ہیں، تو اب اگر ان اور ملازمین کو وہ جو اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ منال سے ہٹ کے اس میں پہلے بھی ایشو ہوا تھا، تو انہوں نے کے پی کے کی حدود کے اندر ایک ڈائنو ویلی جو ہے نا کے نام سے وہ پارک بھی بنایا جہاں بچے اور بڑا مہنگا ہے وہاں پہ. تو جی وہ ڈائنو ویلی کے حوالے سے بھی کے پی حکومت سے جواب طلب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو پائن سٹی ہے اس حوالے سے بھی جو جی ڈی اے ہے کیپٹن صاحب، وہ کیپٹن صاحب جو 1999 میں ریٹائر ہوئے تھے 7,000 تنخواہ پہ، جی اس حوالے سے بھی تفصیل مانگی گئی ہے. پھر اس کے بعد اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ جو سیکرٹری کیبنٹ ہیں کامران علی افضل، وہ سگے بھائی ہیں منال ریسٹورنٹ کے مالک لقمان علی افضل سے. تو سپریم کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم آفس جو ہے وہ اس بات کو بھی دیکھے کہ کہیں یہ رابطوں کے بعد یہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو موسمیاتی تبدیلی کی وزارت سے نکال کے وزارت داخلہ میں تو نہیں دیا گیا، اور ان کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کا جو معاملہ تھا کہیں یعنی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں سزا تو نہیں دی گئی. اس ایشو کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس کے خلاف کیونکہ ہے اس پریزرویشن اور پروٹیکشن آف نیشنل ہلز جو ہے نیشنل پارک پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں. ہاں. اچھا، اب ایک سوال بہت اہم اس لیے بھی اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ جب اس کیس کی سماعت پہلے ہو رہی تھی تو اس وقت منال ریسٹورنٹ کے مالک نے سپریم کورٹ کو یہ خود بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں آپ صرف منال ریسٹورنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اور بھی بہت سارے ریسٹورنٹس مخدوم علی خان صاحب ان کے وکیل تھے، انہوں نے 34 کے قریب مقامات کی لسٹ جو ہے وہ دی تھی. جی، تو جب یہ آرگیومنٹ دیا گیا کہ ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے وہ جب لسٹ آئی تو پھر اس کے بعد یہ ایک نوٹس کیا اور پھر ایک آرڈر دیا. اس میں یہ کہا گیا کہ جو نیشنل پارک ایریا میں آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اب خبر یہ ہے کہ ایک اور ریویو بھی آ گیا ہے، اور وہ ریویو ہے کوئی کنسنٹ آرڈر کے اوپر ریویو آیا. جی کنسنٹ آرڈر کے اوپر ریویو آیا ہے، اور یہ یعنی کہ وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ کامران علی خان کیا نام ہے، لقمان افضل صاحب جو ہیں منال ریسٹورنٹ کے اونر، انہوں نے یہ جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کے بعد یہ کنسنٹ آرڈر جاری ہوا تھا. اب اس انڈر ٹیکنگ کے بعد ریویو بھی داخل کر دیا اس کے اوپر. جی، اور وہ ریویو کوئی شائن کوئی اس طرح سے ریسٹورنٹ ہے، بورلے سینٹر اسلام آباد میں اس کا آفس ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ جو ہے یہ اپیل کے کیس میں سو موٹو میں چلے گئے ہیں. حالانکہ یہ جو ہے ان کا ایک اور ریسٹورنٹ بھی ہے نا، یہ جو بیورلی ہلز بیورلے سینٹر ہے، اس میں ایشین آکس کے نام سے جو ہے وہ بھی نہیں کہی. اچھا، وہ اس کا مطلب وہ کہیں ساتھ جڑے ہوئے وہ مجھے کیسے پتہ لگا، وہ ایک الگ کہانی ہے. تو بہرحال وہ اب ریویو میں یہ کہا گیا ہے جی کہ آپ نے ہمیں سنا نہیں ہے. تو حالانکہ نوٹسز ہو کے پھر وہ پورا پروسیس جو ہے وہ اس پہ اڈاپٹ کیا گیا تھا. تو اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر جو لقمان علی افضل ہیں ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے، اور 2 ہفتوں میں ان سے یہ جواب مانگا گیا ہے کہ کن باتوں پہ اس معاملے کے اوپر جواب مانگا گیا ہے کہ ایک تو آپ نے جو کمپین چلوائی ہے اور کنسنٹ آرڈر دینے کے بعد جو ہے کہ ہمیں بے روزگار کیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں جواب دیں. اور سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ آپ نے ہمارا جو آرڈر ہے اس کو ہم نے کہا، آپ نے خود کہا تھا کہ ہم اس کو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنے کے حوالے سے اپنے بھائی کے ذریعے سے کوئی مینجمنٹ کی ہے یہ کیا، کیونکہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ سیکرٹری کابینہ ہیں، تو کیا آپ نے ان سے رابطہ کر کے یہ وائلڈ لائف بورڈ مینیج کیا؟ جی یہ پورا کام جو ہے وہ مینیج کیا ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، وہ بتائے گا کہ ہاں جی میں نے مینیج کیا ہے؟ اچھا، وہ نہ بتائے لیکن چیزیں تو سامنے آ جاتی ہیں نا. تو اس میں یہ اس پورے جو ہے اس میں 2 بھائی، یعنی کہ کامران علی افضل جو سیکرٹری کابینہ ہے اور لقمان علی افضل،
جو منال کے ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، ان دونوں کی ہی مبینہ طور پہ مینوپولیشن ہے، جس میں ایون کہ لیکن پرائم منسٹر کو کیسے پھانس لیا؟ وہی تو اچھا یہ بھی اس آرڈر کے اندر لکھا ہے کہ پہلے کامران علی افضل جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کیا گیا ہے. اچھا پھر انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا، کنٹراڈکٹ کیا خود ہی، بالکل، اور کہا کہ یہ انٹیریئر منسٹری کے کہنے پہ کیا ہے. تو یہی تو چیف صاحب نے پھر پوچھا ہے نا کہ پرائم منسٹر جو آپ نے کہا نا منجی تلے ڈانگ پھیرے، ٹھیک ہے نا، کہ کیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ اس کے بھائی ہیں؟ اور یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں نا کہ یار بھائی کے لیے وہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. تو یہ وزیر اعظم کو اگر اندھیرے میں رکھا گیا تو یہ بات وزیر اعظم کے اوپر ہے کہ وزیر اعظم اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے پہلے انہوں نے غلط بیانی کی کہ نہیں جی وزیر اعظم کہ اس آرڈر کے اندر انڈر لائن یہ پرائم منسٹر کو کہا گیا ہے کہ یہ ذرا کیبنٹ سیکرٹری کو ادھر ادھر کریں، ادھر ادھر کریں یا دیکھیں. دیکھو وہ تو آٹومیٹکلی ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے باس کو وزیر اعظم کو جو ہے وہ اندھیرے میں اگر رکھا ہے اور پھر ان کے کنٹراڈکٹری سٹانسز ہیں ایپیکس کورٹ کے سامنے، اور ایک سائڈ پہ اپنے صرف بھائی کے مفادات کا جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں، اور اس بھائی کے کہ اس کو جو خود سپریم کورٹ میں یہ اپنا ریٹن دے چکے ہیں کہ 3 ماہ آپ ہمیں دے دیں، ہم جو ہے یہ نیشنل پارک سے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنی اس بیان حلفی کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے سپریم کورٹ میں دیا، اور سپریم کورٹ اس ٹائم وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا، واٹ ایور وہ کوئی اور آرڈر آتا، لیکن انہوں نے جب ایگری کیا تو پھر ان کی رضامندی سے ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا اور ان کو 3 ماہ کا وقت دیا گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو لقمان علی افضل ہیں انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے اس پورے سسٹم کو جو ہے مینوپولیٹ کیا ہر طریقے سے، سرکاری طور بیوروکریسی میں بھی اور میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی پرسیپشن بنائی، مطلب ہے کہ بہت سارے ویلاگز کروائے، اور پھر ہیومن سمپتھی جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنے ورکرز کو سامنے لے کے آ گئے اور دیکھیں یہ بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کو ورکر کا اتنا دکھ ہے، وہ ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن 35 اور بھی ریسٹورنٹ ہے، پوری ان کی چین ہے، کوئی عام وہ تو ہے نہیں کہ ایک ہوٹل تھا یا ایک ریسٹورنٹ تھا اس کے بند ہونے سے وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے، ان کو کہیں نہ کہیں کپایا جا سکتا ہے. اچھا اسی کیس کے سماعت کے دوران ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، آپ لوگ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، کہ ایک دفعہ مخدوم علی خان صاحب نہیں آئے تھے، ان کی شاید کسی مدر ان لا کی کا انتقال ہوا تھا، کس کا ہوا تھا، ان کی جگہ سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے تھے وہاں. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب جب وہ ہیئرنگ ہوئی ختم، کیونکہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں تو لہٰذا میں جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں اس بات کو، کہ اس کے بعد جب یہ ہیئرنگ ختم ہوئی جس میں وہ یہ سارا کچھ سامنے آیا تھا کہ یہ جو چراگاہ ہے یہ کس کی ہے، اور پھر وہ سارے معاملات کہ منال یہ جو نیشنل پارک کے اندر 1906 میں کہ جی یہ ملٹری لینڈ اس کو دے دی گئی تھی، اور پھر فلانا ڈھمکانا وہ ساری انگریز بہادر کے دور کے اندر، پھر وہ میجر جنرل صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے اس طرف سے. اچھا جب ہیئرنگ ختم ہوئی نا، میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ سلمان اکرم راجہ ادھر سے پیش ہوئے، جب یہ ہیئرنگ ختم ہوئی نا تو مسز رینا سعید جو ہیں جو وائلڈ لائف کی چیئرمین ہیں، انہوں نے وہیں پہ کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے، اور اس طرح کی باتیں کی. تو میرا تجسس بڑھا، یہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ ان کے اوپر کیوں غصے ہو رہی ہیں. تو میں نے پھر جو ہے وہ ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ اس کے والے سے کیوں غصے ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں یہ جناب پہلے ہمارے وائلڈ لائف بورڈ کے ہم ان کو وکیل کر رہے تھے، ہم نے ان کو سارا اس حوالے سے تمام ریکارڈ جو ہے وہ ان کو دیا، اور پھر یہ انہوں نے کہا مجھے چھٹیاں ہیں پھٹی ہیں، پھر انہوں نے وکیل بننے سے انکار کر دیا. تو پھر اس کے بعد نیا وکیل جو عمر گیلانی ہے اس کو ہم نے کیا، تو اس پہ وہ جو ہے وہ سیکھ پاتی. میں نے کہا یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے، یہ بھی سامنے آ جانی چاہیے ویسے کہ نہیں. آپ نے بالکل صحیح کیا ہے، تاکہ وہ سلمان اکرم راجہ پورے کیس کو ایک سائڈ پہ انڈرسٹینڈ کر کے دوسری پارٹی کے پھر حق میں چلے گئے، اس کو فیور دے رہے تھے یا جو بھی. تو یہ چیزیں سامنے بھی آنی چاہیے کہ وکیل بعض اوقات ایسا بھی کر لیتے ہیں، ڈوئل پلے بھی کر لیتے ہیں چیزوں کو. ہاں لیکن ان کو چاہیے تھا کہ مخدوم علی خان صاحب نے تو ان کی ایک مجبوری تھی، وہ بتاتے کہ میری مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ کسی اور کو کھڑا کر دیں. جی وکیلوں کے اپنے آپس کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اور بھی یہ ساری صورتحال ہوئی. اچھا اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا ذکر آیا تو
جو اپنا وہ ہیں کیا نام لیتے ہیں اس کا الیکشن ٹریبیونلز والا کیس جو ہے وہ 19 کو لگا ہے میرا خیال ہے کہ 5 رکن لاکھ بینچ کے سامنے، 19 پیر کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے وکیل جو ہیں حامد خان صاحب، ان کی طرف سے ایڈجرنمنٹ کی درخواست آ گئی ہے 1 دن پہلے. جی. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہمارے وکیل جو ہیں وہ 6 سپٹمبر تک چھٹیوں کے اوپر ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کیس کو آپ جو ہے 19 اگست کو جو کیس کی سماعت آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو ایڈجرن کر دیں فور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. اور اچھا، اور اسی سلسلے میں کل علیمہ خان بھی آئی تھی میرے خیال میں، وہ 190 ملین پاؤنڈ کے ریمارکس کے حوالے سے، اور پھر پتہ نہیں کوئی درخواست بھی انہوں نے دی ہے وہاں پہ. جی وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ وہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے درخواست میں یہ کہا ہے کہ جو آبزرویشنس 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دی ہیں، آپ ان سپریم کورٹ نے صرف آبزرویشن، سپریم کورٹ کا تو پورا آرڈر موجود ہے جس میں اب آپ کو یاد ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈز کے حوالے سے کہ کن کے اکاؤنٹ سے آئے تھے. وہ بینک کلچر کے جو ہیں بینک مشرق بینک کے میرا خیال تھے وہ جو بھی عہدیدار تھے، ان سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان اکاؤنٹ سے آئے ہیں. تو پھر ان اکاؤنٹ ہولڈرز کو نوٹسز بھی کیے گئے تھے، اور آپ کو پتہ نا وہ بیرے ٹاؤن والا کیس اس وقت لگا ہوا تھا ساتھ میں. تو جو سلمان اسلم بٹ صاحب ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے ملک ریاض صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کے اندر مجھے نہیں پتہ ہے. تو وہ ان کو نوٹسز جاری کیے تھے، کوئی کلیمنٹ نہیں آیا تھا اس کا. پھر وہ یہ 190 ملین یا 170 ملین پاؤنڈز ہے میرے خیال میں ٹوٹل اماؤنٹ جو تھی، جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی تھی، وہ پھر واپس قومی خزانے کو بھجوائی گئی تھی. تو یہ تو اس میں جسٹس نے خود ہی فیصلہ، قاضی صاحب نے کا ہی وہ فیصلہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کے حوالے سے بھی کچھ آرڈرز تھے جس میں ان کے اکاؤنٹس وغیرہ فریز بھی کیے گئے، اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو بیسیکلی دیکھیں یہ جو کل علیمہ خان کا نا ایک چیز، دوسرا لطیف کھوسا اور بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، ان دونوں کو اگر ملا دے. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ان کے ملک ریاض صاحب کے وکیل رہے نا اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ، آپ کو پتہ ہی ہے نا. صحیح ہے. اور جو کل سردار کون سا وکیل ہے جو ملک ریاض کا کیس نہیں لڑا؟ سردار لطیف کھوسا تو کل بہت زیادہ پرسنل ہوئے تھے. مجھے ایک بڑے اتنے وکیل سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ پرسنل بھی ہو کے اتنا اٹیک کر سکتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو علیمہ خان بھی کل جب آئیں سپریم کورٹ میں تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے، ان کا مقصد بیسکلی جو میں انڈرسٹینڈ کیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو بمباری پرووائڈ کرنا کہ وہ چیزیں اچھال سکے، وہ ایک ایونٹ کریٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے. وہ کل آئیں، اچھا درخواست لے کے آئیں. اچھا پھر اس میں ہوا کیا، کل انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی بھی بڑی کلاس لے لی، اور میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، ایک مطلب ہے وہ کوئی سرکاری وہ نہیں ہے علیمہ خان، لیکن چونکہ خان کی وکیل ہے، ان کی شاید وہاں پہ حکومت ہے، تو وہ کہ میں صبح آئی ہوں، میں بار روم میں بیٹھی تھی، آپ نے مجھ سے چائے تک نہیں پوچھی، اب آپ آ گئے ہیں کہ یہ درخواست ہم دائر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نہیں چاہیے مجھے آپ کی ہمدردی. اور وہ بیچارہ پریشان، انہوں نے کہا میں آپ کو اس عہدے سے ہٹوا دوں گی. یہ ساری باتیں ہوئیں علیمہ خان نے اس سے کی. اچھا پھر اس کے علاوہ اب وہ کل جب آئیں تو ان کے پاس مٹیریل کیا تھا؟ ان کے پاس جو مٹیریل تھا وہ مٹیریل جو ہے وہ قابل شواہد بھی نہیں تھا، قابل جواز بھی نہیں تھا، وہ ایک غلط مٹیریل تھا. اس کو وہ بیس بنا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ پورا ایشو کریٹ کرنا چاہ رہی تھی. بہرحال پھر اچھا ایشو دیکھیں، اصل مسئلہ تو وہی ہے نا الیکشن ٹریبیونلز والا معاملہ. ہاں ایشو دیکھیں، ایشو کیا ہے. اچھا وہ رجسٹرار آفس کو ایکسیس کرنا چاہ رہی ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایک پراپر تھرو چینل ہے، آپ جو ہے وہ RNI کے ذریعے. حکومت بھی اس لیے تھی کہ ایڈوکیٹ جنرل KP جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے، جو میری اطلاعات ہیں. تو پھر ان کو بتایا یہ گیا کہ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ہی آپ انٹرنس میں انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ایک پورا ایک کمرہ بنا ہوا ہے جو رجسٹرار یا چیف جسٹس کے متعلقہ جو ڈاک ہوتی ہے وہ آپ وہاں پہ جمع کرواتے ہیں، آپ کو رسید دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک باکس بھی موجود ہے، آپ اس میں بھی وہ اپنی درخواست یا چٹھی یا جو بھی آپ نے وہ چیز ڈراپ کرنی ہے آپ وہاں پہ ڈراپ کرتے ہیں، اور وہ اسی دن ہی جو ہے جو جس بھی متعلقہ جو میل ہے. لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایونٹ کریٹ کیا گیا تھا نا، وہ تو ایک جو کیمپین چل رہی ہے اس کیمپین کا حصہ ہے نا. پھر ہمارے یوٹیوبرز ادروائز کیا بیچیں. بالکل انہوں نے کل بیچا بھی پھر اسی چیز کو. اب ہمارے جو خاص کر سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہر چیز تھرو پراپر چینل ہوتی ہے، درخواست کیسے اچھا یہ چھوڑ دیں آپ اس بات کو.
केस में आ जाएं, ये केस है क्या अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला अब्बासी साहब, ये केस क्या है? कईयों इसमें सोचते कोई कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट जी, है, क्या है असल में? ये केस बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस की अपॉइंटमेंट का जो इख्तियार है ना जी, ये हमारा है। और इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अब तक के जितने भी इलेक्शंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो चुके हैं, उसके ऊपर एक बड़ा तफसीली जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है कि हमने फ़लाँ इलेक्शन में जजेस इतने जो किए, हैं इतने वो किए। इस तरह से लगाए, हमने रिटायर्ड लिए, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये इख्तियार दर हकीकत हमारा है। लेकिन असल तनाज़ा ये भी बड़ी एक यूनिक चीज़ है कि केपी बलूचिस्तान या सिंध के मामले के ऊपर ये कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई। ये इशू सामने आया है सिर्फ पंजाब की हद तक, लाहौर और हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से जब शहजाद आरओज अहमद मलिक अपॉइंट साहब किए को- गए थे, आरओज का नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया गया था कि भी इलेक्शन डिले हो। और फिर आपको याद है कि एक बेंच बना था, जस्टिस काजी फईज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरे कौन जज साहब थे, सरदार तारिक सरदार तारिक मसूद, उनके ऊपर मुश्तमिल बेंच बना था, जिसने फिर ये ऑर्डर को भी कलअदम करार दिया था। एनीवेज हर इशू पंजाब से, पंजाब हाई कोर्ट से उठता है, लाहौर हाई कोर्ट से। जी जी जी। तो ये फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जी, 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 नोटिफिकेशन जी। जारी कर दिया इलेक्शन रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट ने, जी जी। तो जो कि उसका इख्तियार ही नहीं जी, है। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में पहले एक रेगुलर बेंच बना और उस बेंच ने इस केस को सुना, प्रॉपर सुना गया। और मखसूस नशस्तों के केस की तरह ये नहीं हुआ कि पहले ही बगैर सुने जो है और जल्दी जल्दी बुलाया जाए जो मुतलका फ़रीक़ैन और कहा जाए कि अभी सुनेंगे, और विद इन चंद मिनट्स जो हैं वो उसके बाद सस्पेंड कर अमेरिका दिया जाना जाए। था ना यार। वो चलें, खैर वो और बात है। अच्छा, लेकिन बाकायदा फिर उसके बाद नोटिस हुए। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया कि इस मामले में कानून की जो है वो कुछ जो सेक्शंस हैं इलेक्शन एक्ट के, उनको भी जायज़ा लेना है और ये भी देखना है कि आइन इस मामले के ऊपर क्या कहता है। तो इसके लिए बड़ा बेंच बनाया जाना ज़रूरी है। फिर 5 रुकनी बड़ा बेंच बना। फिर कुछ हेयरिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर स्टे दिया और ये कहा, आपको याद होगा कि उस वक्त सस्पेंड किया मैम, वो नोटिफिकेशन भी सस्पेंड कर दिया था और हाई कोर्ट की जी, 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 फैसला भी। और उस वक्त जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट नहीं हुई मेरी थी। इतलात के मुताबिक जब ये मामला चल रहा था, और ये मामला बाबा जी उधर थोड़ी देर में जब ये मामला चल रहा था तो फिर पिटिशनिंग करवाई गई थी कि ओ आओ जी आओ। हाँ, फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने अपनी खिदमात पेश की और इसलिए वो इसके अंदर वकील हैं, अदरवाइज़ केस में हैं। अदरवाइज़ तो ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियारात और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इख्तियारात के हवाले से इनका उससे तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये तो चीफ जी, जस्टिस तो ने कहा भी था। तो इसके ऊपर फिर हुआ ये कि आलिया नीलम साहिबा की अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए अभी कोई टाइम रहता था, लेकिन वो जुडिशल कमीशन क्योंकि वो सारा प्रोसेस मुकम्मल कर चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि जब ये आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओथ ले लेंगी तो फिर मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो बिटवीन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन भी रिपोर्ट दे, उसके बाद हम इस केस को दोबारा रखेंगे। मीनवाइल पार्लियामेंट ने कानून भी बनाया है और उस कानून में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो रिटायर्ड जजेस को भी लगा सकता है। ये बेसिकली ये कानून पहले मौजूद था, फिर ख़त्म हुआ, फिर अब दोबारा इसको बहाल किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे ख्याल में तो ये एक अहम मुकदमा है और एक और मुकदमा और भी है कोई मेरे ख्याल में। जी। हाँ, वो बुशरा बीबी और साकिब निसार के ऑडियो से बेटे मुतल्लिक। ऑडियो लीक्स वाला जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को। हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और फैसलाबाद नईम में जो हाँ, नहीं, एक हाँ, कौमी एन असम्बली का 97 के में 97 दोबारा वोटों वहाँ- की गिनती का मामला भी जो है ना वो उसमें है। तो ये अहम केस, हर केस अहम होता है अहम यार। होता है, ये लेकिन- हम डिस्टिंक्शन करते हैं क्योंकि जनाब ये पॉलिटिकल केस है तो ये अहम है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक जो मैटर है इसमें चूंकि 6 सितंबर तक जी वकील साहब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम देखते हैं केस को तो उसमें वो नुकसान फ्रीक ही ही होगा नहीं ना। है। देखिए ना, बात ही फ्रीक नहीं है। फ्रीक नहीं है, लेकिन एक बात है, अगर मान भी लिया जाए, एडजन कर दिया जाए
تو وہ آرڈر سسپینڈ ہوا ہے, وہ نوٹیفکیشن بھی سسپینڈ ہوئے ہوئے ہیں, صحیح ہے, تو لہٰذا پھر الیکشن ٹریبیونل کے اور ڈیلے ہوگی پھر اس کی. صحیح ہے. وہ ڈیلے کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ شاید اکتوبر کا انتظار ہے. جہاں سے تو جناب منال کے مالک جو ہیں ان کو تو توہین عدالت کا نوٹس آ چکا ہوا ہے, اور یہ توہین عدالت کا نوٹس ان کو جو ہے وہ اس کا جواب دینا ہے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپنی منجی تھلے ڈانگ دیکھنی پھیرنی ہے. جناب یہ تہاڈا فیڈرل سیکرٹری فار کیبنٹ سیکرٹری یہ کی کری جا رہے ہیں, ذرا ادھر بھی دھیان پاؤ. شرائع دستور سے عبد القیوم صدیقی کو ایک لائف سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.